ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب شامل کیے جائیں گے حمد و نعت اور خوابوں کی تعبیر آج آپ کو بتائی جائے گی۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عصمت اللہ چینا صاحب جو کہ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم عصمت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ سر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ اور ہمیں آن لائن بھی جوائن کر چکے ہیں مولانا طیب لکھوی صاحب جو کہ معروف ماہر تعبیرات ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں سر؟ آپ بھی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ چلیں گڈ سر، بہت سے خواب ہیں اور تعبیر آپ نے بتانی ہے، لیکن پہلے ہم چلیں گے عصمت اللہ چینا صاحب کی جانب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کیا سنا رہے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار ماشاءاللہ جی، پلیز سنائیے۔ سارے جہاں کے وہ رہبر میرے نبی سرور، سارے جہاں کے وہ رہبر میرے نبی سرور، میرے نبی سرور، اللہ کی ذات کے دلبر، اللہ کی ذات کے دلبر، میرے نبی سرور، سارے جہاں کے وہ رہبر میرے نبی سرور، میرے نبی سرور، حسین ایسا اللہ نے انہیں بنایا ہے، حسن میں ان کے مقابل کوئی نہ آیا ہے، حسین ایسا اللہ نے انہیں بنایا ہے، کمال حسن کے وہ پیکر، کمال حسن کے وہ پیکر، میرے نبی سرور، میرے نبی سرور، سارے جہاں کے وہ رہبر میرے نبی سرور، ستم وہ دنیا کے سہ کر دعائیں دیتے تھے، برا جو ان کو بھی کہہ دے بلائی دیتے تھے، ستم وہ دنیا کے سہ کر دعائیں دیتے تھے، عظیم خلق کے افسر میرے نبی سرور، عظیم خلق کے افسر میرے نبی سرور، میرے نبی سرور، قرآن ان سے جو سن کر قریب آتے تھے، کھوئے ہوئے جو وہ دنیا نصیب پاتے تھے، قرآن ان سے جو سن کر قریب آتے تھے، نبی سے کوئی نہ بہتر، نبی سے کوئی نہ بہتر، میرے نبی سرور، سارے جہاں کے وہ رہبر میرے نبی سرور، اللہ کی ذات کے دلبر میرے نبی سرور، سارے جہاں کے وہ رہبر میرے نبی سرور، میرے نبی سرور۔
سرور. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. سر بہت سے خواب ہیں جو لوگوں نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں، شامل کرتے ہیں کہ کر کے. یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. پہلا خواب ہے سر، 29 سالہ کنواری خاتون ہیں، لکھتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں چارپائی پر بیٹھی ہوں، اسی چارپائی پر ایک لڑکا لیٹا ہے جو خواب میں میرا بیٹا دکھائی دیتا ہے. پاس ہی میرا چھوٹا غیر شادی شدہ بھائی بھی ہوتا ہے جو امی سے کہتا ہے کہ مجھے حلوہ بنا کر دیں، اس کی تعبیر بتا دیں. حلوہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں اچھی نصیحت ہوتی ہے. مٹھائی جو بھی ہوگی وہ اچھی نصیحت ہوگی. وہ کسی مشورے کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ امی سے لے لیں مشورہ، بہترین مشورہ دیں گی. اچھا، بیسکلی یہ حلوہ جو ہے یہ مشورہ ہے؟ یہ مشورہ بھی ہے، نصیحت ہے اصل میں. اچھا، اچھی نصیحت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہی ہے تقریباً یہ خواب سارا؟ یہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. دوسرا خواب ہے کہ شادی شدہ عورت ہیں، 4 بچے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی والدہ کے چچا اور ایک اور رشتہ دار تھی جو کہ دونوں وفات پا چکے ہیں، ان کے ساتھ گھر سے باہر ہوں. کسی دریا کے پاس، دریا کے کنارے پر جو کھیت کا کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا، جس کو انہوں نے سنڈی کہا ہے، کہ کچھ بڑے کیڑے ہیں. میں پانی میں جانے کے لیے ان کا پیچھا کرتی ہوں، میں پانی میں جانے کے لیے ان کو پیچھے کرتی ہوں تو وہ میرے بازو پر کاٹ لیتے ہیں، اور پھر میرے بازو سے بھی اس جیسے 4 یا 5 کیڑے نکلتے ہیں. میری امی کے چچا جو کہ فوت ہو چکے ہیں وہ میرے بازو پر کوئی حکیم کی دوائی لگاتے ہیں جس سے مجھے کچھ آرام ملتا ہے. اسی خواب میں انجان ایک میاں بیوی بھی ہوتے ہیں جو کسی مقصد سے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی تعبیر جاننی ہے جی. انہیں بہن بھائیوں کی بیماری کی طرف اشارہ ہے. بہن بھائیوں کی بیماری کی طرف اشارہ ہے. جی جی. اچھا، تو انہیں کیا اس کے لیے کچھ تدارک بھی بتائیے، کیا کرنا چاہیے؟ بس تدارک تو یہی ہے کہ بس احتیاط برتیں، انہیں کہیں کہ کھانے وغیرہ میں احتیاط کیا کریں، کھانے پینے میں، اور جو بیماری کا سبب چیزیں ہیں ان سے بچیں. یعنی یہ میسیج ان تک پہنچا دیں کہ وہ اپنا جو ہے احتیاط سے چلیں. احتیاط کیا کریں. ٹھیک ہے، احتیاط کریں اپنی. سر اگلا خواب ہے کہ غیر شادی شدہ خاتون ہیں، لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ان دنوں رمضان کا مہینہ تھا جب انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے والدین حیات تھے، آسمان میں گلابی رنگ کا لفظ محمد لکھا ہوا ہوتا ہے. میں ایک پانی کے تالاب کے پاس بیٹھی ہوں، اسی پانی میں مجھے محمد کا لفظ گلابی رنگ کے پارے کے ساتھ لکھا دکھائی دیتا ہے اور میں آسمان کی جانب دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں بہت زیادہ. میں اچھل کر اس نام کو پکڑنا چاہتی ہوں تو ایک سیڑھی نیچے آتی ہے. میں اس پر چڑھ کر اس نام کو ہاتھ لگا کے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں. خوشی کے اسی عالم میں میری والدہ مجھے سحری کھانے کے لیے جگا دیتی ہیں. تعبیر بتا دیں پلیز. یہ درود ابراہیمی پہ زیادہ زور دیں، اور دے بھی رہی ہوں گی یقیناً، اور انہیں مزید اس پہ زور دینا چاہیے کہ اس کا معمول بنا لیں. اچھا، اور انشاءاللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچیں گے. اچھا ماشاءاللہ، جیسے آپ نے بتایا ویسے یہ درود ابراہیم پڑھتی ہیں اور اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اشارہ یہ مل رہا ہے ان کو؟ یہ اشارہ مل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. سر آگے ایک اور خواب ہے کہ 31 سالہ طلاق یافتہ ہیں. 1 سال پہلے میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں باپردہ کسی گلی سے گزر رہی ہوں، جیسے ہی ایک موڑ مڑتی ہوں تو ایک اجنبی شخص میرا نقاب و حجاب کھینچ کر اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو آواز لگا کر اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی خاتون نہیں ہے، جبکہ میں اپنے حجاب و نقاب کو بچانے کی سعی کر رہی ہوں اور کامیاب ہو جاتی ہوں الحمدللہ، اور کوئی نقصان نہیں پہنچتا میرے حجاب کو. براہ کرم اس کی تعبیر بیان فرمائیں. بڑے بڑے بدبخت ہوتے ہیں دنیا کے اندر، وہ ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ان کی شرافت دیکھ کر وہ جیلس ہوتا اور وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بس یہی ہے. تو کیا اچھا اس میں کیا یہ لگتا ہے کہ جیسے جو اینڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ الحمدللہ کامیاب رہتی ہیں حجاب نہیں، وہ بچ جائیں گی نا، بچ جائیں گی. اچھا، لیکن وہ کوشش کرے گا بے عزت کرنے کی. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے. محفوظ رکھے گا. آمین آمین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اچھا سر، ایک اور لینتھی خواب ہے جو کہ ہمیں جرمنی سے ایک بھائی نے لکھ بھیجا ہے، وہ شامل کرتے ہیں۔ 15 سال ان کی عمر ہے، کنوارے ہیں اور جرمنی میں یہ صاحب رہائش پذیر ہیں۔ لکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں باہر ہوں اور میں نے آسمان پر نظر ڈالی تو میں نے آسمان پہ دیکھا کہ 4 چاند ہیں، کسی کو گرہن لگا ہے، کوئی ٹھیک ہے، اور ایک چاند جسے شاید گرہن لگا اور وہ آسمان پہ چلتا جا رہا ہے، پھر وہ سورج کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آسمان سے کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں اور میں ٹیبل کے نیچے ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس کے نیچے چلا جاتا ہوں۔ آسمان سے جیسے کالے پتھر گر رہے ہیں، کمرے کی کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میں باہر کی طرف دیکھتا ہوں تو زمین بالکل خشک پڑی ہوتی ہے، ہر چیز تباہ ہو چکی ہوتی ہے، مجھے اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے۔ میں باہر چلا جاتا ہوں، باہر گیا تو دیکھا کہ شاید جرمن فوجیں جن کی بہت ہی کم تعداد ہے وہ لڑ رہی ہیں، دور دور تک صرف خشک زمین نظر آ رہی ہے، اور اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بس ہے، اس میں سے پاکستانی جھنڈے لے کر آ رہے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ملکی حالات کی طرف اشارہ ہے جی کہ حکمران آپس میں کس انداز میں لڑتے ہیں، کیونکہ چاند اور سورج کی آپس میں لڑائی والی کیفیت اور پھر آگے گھریلو معاملات جو ہیں وہ بھی ان کے ذرا مخدوش ٹائپ ہیں۔ اچھا بس یہی اشارے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ پاکستان کا جھنڈا لے کر آ رہے ہیں پاکستانی، تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ جو ملکی حالات ہیں اس کے بارے میں، ملکی حالات کی طرف اس کے بارے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے جیسا آپ نے کہا ہے کہ پریشانی صرف گھریلو معاملات جو ہیں وہ بھی ذرا تھوڑے سے مخدوش ہیں۔ مخدوش ہے؟ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے۔ سر ایک اور خواب ہے کہ 20 سال عمر ہے، غیر شادی شدہ مرد ہیں۔ لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی خالہ کو قتل کر رہا ہوں، براہ کرم مجھے اس بھیانک خواب کی تعبیر بتائیں۔ یہ خالہ سے محبت کرتے ہیں لیکن گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کام زیادہ لیا ہے انہوں نے۔ اوہو، اچھا یہ اشارہ بھی ہے۔ اچھا محبت ہے لیکن وہ جو آپ نے بات کی ہے غیبت والی، اس سے ان کو بچنا چاہیے، یہ اشارہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بچنا چاہیے، وہ ان کی پرسنالٹی کو کرش کر رہی ہے، کل کر رہی ہے ان کو۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سر آگے خواب ہے، عمر ہے 24 سال، شادی شدہ عورت ہیں، اولاد ان کی نہیں ہے۔ لکھتی ہیں میں خواب میں ایک کمرے سے گزر کر جاتی ہوں جس کی دوسری طرف کھلی جگہ ہے، ادھر بہت ساری برف باری ہو رہی ہوتی ہے، میں اپنے پاؤں کی پکچر بنا رہی ہوتی ہوں، واپس پھر اس کمرے میں جاتی ہوں، ایک وائٹ بورڈ دیکھتی ہوں، اوپر زاویان نام انگلش میں لکھا ہوتا ہے، نام کے اوپر ایک لائن لگی اور اس کے سامنے ایک لڑکا کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، میں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا، میں سوچتی ہوں کہ اس لڑکے کا نام زاویان ہے، یہ تو میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں سر۔ آج کل پریشانی میں مبتلا ہیں، اچھا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، جی فی الحال پریشانی کے دن میں۔ اچھا جی، آگے ایک اور خواب ہے، عمر ہے 49 برس، شادی شدہ عورت ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ لکھتی ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے سسرال میں ہوں، میں اپنی نند سے کہتی ہوں کہ یہ میری دیچکیاں کیوں نہیں دھوئیں آپ نے، اپنی تو دھو لی ہیں۔ پھر میں اسی خواب میں ایک کمرہ دیکھتی ہوں، وہاں میری چھوٹی بہن جس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی حقیقت میں ہے بیٹھی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اور بھی کوئی عورت بیٹھی ہے جس کا مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون ہے۔ اس کمرے سے ہنسنے کی آواز آتی ہے، میرے مرحوم والد صاحب کہتے ہیں کہ کیوں ہنس رہے ہو، کیا ہے؟ جب میں اس کمرے کی طرف جا رہی ہوں تو اس کمرے سے بہت ہی خوفناک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، زلزلہ آ رہا ہوتا ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ میں کہتی ہوں اللہ اکبر، کیا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ سارا ماحول ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ سر اس کے بارے میں بتا دیں۔ گھریلو معاملات ان کے درست نہیں ہیں، وہاں گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے، عام چھوٹے گناہوں کی بجائے گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب ہے اس گھر کے اندر جہاں پہ یہ رہائش پذیر ہے، جہاں پہ رہائش پذیر ہے۔ اچھا تو سر یہ بہت سوچنے والی بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ، تو یہ ان کے سارے فیملی ممبرز کو ان کو سمجھانا ہوگا، کیا اشارہ ہے اس میں، دیکھنا ہوگا ان کو اپنے گھر کو خود دیکھنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ کس کی کیا حرکت ہے، اچھا اندازہ ہو جاتا ہے
انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے ملنے جلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے جی کہ گھر کا کون سا فرد باغی ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ان کو اب یہ ایفرٹ کرنی ہے اپنے گھر کو خود بچانا ہے انہوں نے, یا خود بچانا ہے. ٹھیک ہے, یہ اشارہ مل گیا ان کو کہ ایسے معاملات چل رہے ہیں گھر میں. سر آڈیو خواب ہے ایک, وہ شامل کر رہے ہیں جی, پلیز سنائیے آڈیو خواب. السلام علیکم, میری عمر 35 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں. یہ خواب میں نے دیکھا جب میں 9th یا 10th میں تھی. جیسے موویز میں فلموں میں ہوتا ہے کہ فلیش ڈال کے تھوڑا تھوڑا حصہ دکھایا جاتا ہے, ایسے ہی میں نے دیکھا کہ ایک بازو ہے کمزور سی, پتلی سی, بادامی رنگ کی, سانولی سی بادامی رنگ کی. تو وہ پتلی سی ہے, کمزور سی بازو ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو شیخ صاحب پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیں. آپ کے اعمال میں کوئی کمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بہت باریک نظر آئے, یعنی کہ حقیقت جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال میں اس انداز میں کمی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بدعتی اعمال بھی ہوتے ہوں. تو اس لیے احتیاط کیجیے گا اور غور کیجیے گا کہ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت نظر آئی. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین آمین. ٹھیک ہے, اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے سر انہیں. یا بے شک. ٹھیک ہے, ایک اور آڈیو خواب ہے جی, وہ بھی شامل کرتے ہیں, پلیز سنائیے. میری عمر 20 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بہن اور میں جیسے چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنی تیز ہوا چل رہی ہے, اتنی زیادہ کہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں گرنے لگی ہوں. اور نا میں بڑی مشکل سے نا نماز پڑھتی ہوں, رات کا ٹائم ہے, تو نا اتنی تیز ہوا ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا سیلاب آنے والا ہے. تو اچانک ہی نا کوئی لڑکی پاس بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہائے آگ لگ گئی. میں نماز توڑ کے نا تو پیچھے دیکھتی ہوں اور اتنا بڑا میدان ہوتا ہے, جیسے اتنا بڑا, اور پیچھے سارے آگ لگی ہوتی ہے, اور میں اتنا ڈر جاتی ہوں نا. اور میں اچانک میں کہتی ہوں میں نے نماز توڑ دی. پھر میں نماز شروع کر دیتی ہوں, مجھے یاد بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں سے توڑی. پھر میں شروع کر دیتی ہوں اور نماز ختم کرتی ہوں. اور میں اتنا زیادہ ڈر جاتی ہوں نا کہ ہائے کتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے. اور نا اچانک ہی نا میرا بھائی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ہم مروہ ٹیوشن سے آ گئی ہیں. میں نے کہا نہیں, وہ میری بھتیجی ہیں. اور نا میں کہتی ہوں وہ تو نہیں آئی. کہتا ہے وہ جو وین یہاں سے انہوں کو لے کے گئی تھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی نہیں ہے, وہ خالی وین یہاں سے گئی تھی, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہیں. اور میں اتنا ڈر جاتی ہوں خواب میں کہ میری اچانک آنکھ کھل جاتی ہے, اور تب نماز کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی, پھر میں نماز کے لیے چلی جاتی ہوں. آپ کے گھریلو حالات اتنے درست نہیں ہیں, گھر کے اندر بھی کرائسس گزر رہے ہیں, تو محلے کے اندر یا خاندان میں سے کسی کی فوتگی کی اطلاع بھی ملے گی. اچھا ٹھیک ہے, اگلا خواب شامل کریں جی آڈیو. جی کریں. السلام علیکم سر, میں عبد الواجد بول رہا ہوں کاڑا سے. میرا خواب یہ ہے کہ میں سویا ہوں جمعے کے بعد, تو میں نے دیکھا ہے, اور عصر کے وقت میں اٹھ گیا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے نیچے سامنے والے اور سائڈ والے دانت گر کے میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں. اور اس کی تعبیر بتائیے گا کہ کیا ہے. دانت پھینکے تو نہیں ہیں؟ نہیں سر, بس انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ اوپر اور نیچے والے دانت ٹوٹے ہیں. کیونکہ دونوں کی تعبیر علیحدہ علیحدہ ہے. اگر تو پھینک دیے ہیں تو وہ نقصان پہ مبنی ہے, اگر پھینکے نہیں, ہاتھ میں ہی رکھے ہیں, تو پھر رشتہ داروں یا دوستوں احباب سے فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, رشتہ دار کون سے ہو سکتے ہیں سر, یہ ان کے ننیال سے, ددیال سے, یا ننیال ددیال, کیونکہ یہ اوپر والے اور نیچے والے کی فرق ہوتا ہے, ددیال اور ننیال کا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اوپر اور نیچے والے دونوں ٹوٹے ہیں, تو دونوں رشتہ داروں سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. یقیناً ننیال ددیال سے فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا, تو سر وہ جو کہتے ہیں کہ دانت ٹوٹنا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وفات کی طرف وہ اشارہ ہوتا ہے, وہ اس میں ہے آنسر ایسا کوئی؟ جی وہ ہوتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائے اور وہ اس کو پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے ڈیتھ کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے, آپ نے دونوں پھینکا نہیں, ڈیتھ کی طرف, فوت کی طرف. ٹھیک ہے, تو اگر پھینکا نہیں ہے, ہاتھ میں رکھا ہے یا پاکٹ میں ڈال لی ہے یا سنبھال کے کسی جگہ پہ رکھ دیا ہے, تو وہ کسی رشتہ دار سے فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دونوں صورتیں آپ نے بیان کر دی ہیں. یہ دونوں کر دیں بھی, اگر جو بھی ان کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں رکھے تھے یا انہیں پھینک دیے تھے, کیونکہ وہ بتایا نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, اگلا خواب شامل کرتے ہیں جی آڈیو, پلیز سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سفورہ کیانی ہے اور میری ایج 38 ایئرز ہے, اور میں وڈو ہوں. 7 سال, تقریباً 7.5 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو.
میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں اور میری درمیانی بیٹی، میری 3 بیٹیاں ہیں، میری درمیانی بیٹی، ہم دوسری منزل کی چھت پہ ہوتے ہیں، ایک دم سے چھت ہلنا شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ بظاہر مجھے لگتا ہے جیسے بھاگ رہے ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ لڑکا بھی ہمارے پاس سے بھاگ کے جا رہا ہے، تو ایک دم سے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے خواب میں کہ میں اور میری بیٹی، وہ جو چھت ہل رہی ہوتی ہے اس سے نیچے ہم اسی کے سامنے ہم نیچے نا گھاس پہ پہنچ جاتے ہیں، تو میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ یہ دیکھو یہ بلڈنگ گر گئی ہے، تو سارے جو یہاں پہ تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسے بچ گئے، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم بچ گئے، اللہ کا فضل ہے ہم بچ گئے۔ تو میں گھاس بالکل گرین سبز سبز گھاس ہوتی ہے اور میری بیٹی بھی ادھر ہی ہوتی ہے، تو میں نا گھاس میں سے دیکھتی ہوں کہ یہ مغرب کا ٹائم سا ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ کوئی کانچ کی کوئی چیز یا کچھ ایسی نہ ہو کہ میری بیٹی کے پاؤں میں لگ جائے، تو اتنی ہی دیر میں صاف کر رہی ہوتی ہوں اس گھاس کو، میدان سا ہوتا ہے جو بلڈنگ گری ہوتی ہے اس کے سامنے ہی ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے اس کے سامنے ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے دائیں طرف سے نا کتوں کو ایک جھنڈ سا بھونکنے کی تیز آواز آتی ہے، تو میرا دل گھبرا جاتا ہے، خواب میں کتے بھونک کے نا ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو میری نظر ایک دم سے جاتی ہے، میں کہتی ہوں میری بیٹی کدھر گئی ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی کمرے کے اندر چلی گئی ہے، میں کہتی ہوں شکر اللہ کا وہ تو اندر چلی گئی ہے، تو کتے آ کے ایک میں سے ایک کتا آ کے میرے سامنے ہوتا ہے، وہ مجھ پہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے، تو میں تیار ہوتی ہوں اپنی طرف سے کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گی، تو میں نے نا ہاتھ میں پلو اٹھایا ہوتا ہے، تو جب وہ میرے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے تو میں نے وہ پلو اس کے سامنے کر دیتی ہوں، تیار ہوتی ہوں کہ میں مقابلہ کروں گی، تو اسی فائٹ میں نا میری آنکھ ڈر سے نا کھل جاتی ہے، تو بھائی کائنڈلی مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اور یہ کتے والا خواب میں مسلسل دیکھتی ہوں۔ اگر تو آپ اپنے خاوند کی وفات سے پہلے یہ خواب دیکھا ہے چھت کے ہلنے والا، وہ تو پورا ہو گیا، اگر اس کے بعد دیکھا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور بھی شیلٹر جو ہے آپ کو دینے والا وہ کمزور ہے، اور دوسرا یہ کتے جو ہوتے ہیں یہ ایسی خواتین جو بیوہ وغیرہ ہو جائیں یا یتیم بچیاں، ان پہ نگاہیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں بدبخت قسم کے لوگ، اور وہ ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، یہ وہی کتے ہیں جو آپ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو بس احتیاط کیجئے گا اور پردہ کیجئے، شرعی پردہ ہونا چاہیے تاکہ ان کتوں کی نگاہوں سے آپ لوگ محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، بھائی یہی خواب کی طرف اشارہ جی۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے۔ سر ایک اور آڈیو خواب ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں جی پلیز۔ السلام علیکم، میں نے معبر صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میری عمر 22 سال ہے اور میری انگیجمنٹ کو 1.5 سال ہو چکا ہے، اور میں نے خواب 2-3 دن پہلے ہی خواب دیکھا کہ میں اسکول میں ہوں اور میری ماما، میرے پاپا، میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے، اور میری ماما نے میرا زور سے ہاتھ کھینچا اور کہا ہے کہ چلو اب تم نے اسکول میں نہیں رہنا، اور اسکول کے باہر ہی 2-3 شاپس ہوتی ہیں، ڈاکٹر کی شاپس ہوتی ہیں وہ، لیکن ہوتے وہ ڈاکٹرز ہیں، اور پہلے پہ بھائی کہتے ہیں کہ تم ادھر سے لے لو، لیکن پاپا کہتے ہیں کہ نہیں تم نے ادھر سے نہیں لینی میڈیسن، دوسری سے لو، دوسری سے لیتے ہیں تو وہ 3 گولیاں دیتے ہیں جو کہ مجھے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ پیکٹ میں ہوتی ہیں، تو پاپا کہتے ہیں یہ تم کھاؤ گی نا تو انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور پھر اتنی دیر میں اٹھ جاتی ہوں۔ اور ایک اور میں نے خواب دیکھا کہ فیب میں نے دیکھا تھا کہ میں ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے تو لیٹی ہوئی ہوں اور سورۃ الم نشرح پڑھ کے تو پانی پہ دم کر کے تو وہ پی رہی ہوں، تو سوچ رہی ہوں کہ یہ صبح شام میں نے پانی پہ دم کر کے تو پینا کرنا ہے، تو پلیز ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ۔ اس میں ایک تو طالب علموں کو ایسے خواب آتے ہیں، تو جو پاپا نے کہا ہے وہ ٹیوشن کے بارے میں کوئی معاملات ہیں جہاں آپ چاہتی ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں نہیں پڑھانا چاہتے، تو باقی انشاءاللہ امید تو ہے کہ آپ کی شرح صدر ہو جائے گی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ حقائق سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایک اور ریٹن میں خواب ہے سر، اور جی۔ اس میں ڈیٹیلز تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر شادی شدہ خاتون اگر اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ خوف زدہ ہے، اچھا یعنی کہ اگر تو خیر شادی شدہ ہے تو خوف زدہ ہے، جی، تو اس کا خوف دور ہونا چاہیے، وہ دیکھے کہ کس چیز سے اس سے خوف ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اسے بھی خوف ہے، لیکن یہ معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اپنے خامد سے خوف رکھتی ہے یا کس سے۔ اچھا، تو غیر شادی شدہ بھی اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کا خوف رکھتی ہوگی، یا کسی اور کا بھی خوف ہو سکتا ہے باہر سے، یعنی اجنبی دونوں کسی، صورتوں میں خوف ہے؟ دونوں صورتوں میں خوف ہے، یہ بوجھ ہوتا ہے۔
अच्छा, ठीक है। या तो इसके लिए वैसे करना क्या चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन हो? कुछ पढ़ना चाहिए, कोई वज़ाइफ? पढ़ना भी चाहिए, किसी से मशवरा कर लेना चाहिए शेयर करके जी, कि मैं इस अंदाज में फलां से मैं तंग हूँ, परेशान हूँ, ये अपने बोझ रखने नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। बोझ हल्का कर लेना चाहिए किसी से शेयर करके। पेरेंट से बात करें, अपने किसी बड़े से बात करें, या जी, जिनसे वो बिल्कुल, समझते हैं कि जिसको समझते हैं कि मुखलिस हैं। बेहतर रहनुमाई मिल सकती है जहाँ से। जी जी, बेशक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज तक के जितने ख्वाब थे जो हमें लिख भेजे थे वो शामिल कर लिए गए हैं। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना तैयब लखवी साहब, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और उन्होंने हमें अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन जी, आमीन। इनके साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद रहे इस्मतुल्लाह चीना साहब, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन जी जितने ख्वाब थे वो तकरीबन सब हमने शामिल कर लिए। अगर कोई रह गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।